اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ہم کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جی تو یہاں پہ کیا لکھا ہے، پڑھیں آپ. نصرت زینب بنتین تو واٹ از دس نصرت؟ یہ نصرت کیا ہے؟ نصرت فعل ماضی معروف معروف. زینب آؤٹ سائڈ فائل اوکے. البنتین مفعول به اوکے، میننگ کیا بنتا ہے؟ زینب دو کیا خالی زینب نے کر کے خاموش بیٹھ گئی نا؟ Zainab helped two sisters. زینب نے دو Girls. مدد کی. زینب نے دو بہنوں کی مدد کی. تو نصرت دو بیٹیوں فعل ماضی معروف کہا آپ نے، ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کے بعد زینب کیا ہے؟ یہ آؤٹ سائڈ فائل آؤٹ سائڈ فائل. واٹ از البنتینی؟ البنتینی کیا ہے؟ مفعول به مفعول به ہوگا. یہ کیسے مفعول ہوا؟ یہ تینی بول کے آیا ہے، ڈویل ڈویل کا صیغہ ہے، ڈویلٹی کا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سے کہ اٹ از منصوب، اٹ از مفعول؟ منصوب اور مجرور منصوب دونوں اور میں ہی کے مجرور ساتھ نہیں ہوتا ہے. سو اٹ از مفعول. اس میں ظاہر، یہ ظاہر ہو کر دکھائی دے رہا ہے تینی، مفعول اس میں ظاہر. تو میننگ کیا بنا؟ اور نے مدد کی دو بہنوں کی. زینب نے دو بہنوں کی مدد کی. بہنوں کی مدد کی. بنت مطلب بیٹیوں کی. Daughter. اب اس کو بنائیے، اب نصرت کو بنائیے فعل مجہول. دس از فعل ماضی معروف ہے. اوکے. مجہول بنانے کے لیے نائب الفاعل جو ہوتا ہے، مجہول میں نائب الفاعل ہوتا ہے، نائب الفاعل کے مطابق فعل مجہول بنائیں. اور جب نائب الفاعل بنتا ہے فعل مجہول میں، فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے فاعل. نائب اس کا فائل نہیں چلا نائب جاتا الفاعل ہے. ہوتا ہے. نائب الفاعل مجہول میں نائب الفاعل ہو جاتا ہے نا. آپ کو نائب الفاعل یہ کرنا ہے، فعل مجہول بنانا ہے. نصرت کو کیسے بنانا ہے؟ تو فعل مجہول میں نائب الفاعل کے مطابق فاعل کو بنانا ہے، تو فاعل گر جاتا ہے. یہ فعل مجہول میں فاعل گر گیا سمجھو آپ. اور بنتینی کیا ہوتا ہے؟ یہ نائب الفاعل بنائیں، اس کو بھی نائب الفاعل بنائیں، کیونکہ نائب فعل مجہول میں دو نائب الفاعل بھی آ سکتے ہیں، دو مفعول آ سکتے ہیں، دو فاعل ہو سکتے ہیں. اوکے، ابھی ہم نے کل کے لیسن میں یہ پڑھا تھا. تو فاعل کو گرا کر نائب الفاعل کیسے بنائیں گے ہم؟ یہ کیا ہے؟ اٹ چینجز ٹو نصرت. اب یہاں پہ نصرت ہے، یہاں پہ نصرت چینجز ٹو نصرت. البنتانی ال کو حمزۃ الوصل کو جمانے کے لیے تا سکون ٹیکس کسرہ اکارڈنگ ٹو اے رول آف تجوید. تو یہ نصرت البنتانی، بنتینی ہوا نائب الفاعل ہے. یہ یہاں پہ ہے، اب اس کو یہ مفعول ہے، یہ مفعول بنتینی ہے. اس کو فاعل بنانا ہے تو کون سا فارم میں لے کر آنا ہے؟ اس کو نائب الفاعل بنائیں، اس کو ڈیپوٹی فائل بنائیں. بنتینی کو تو کیا بننا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ آنی آنی. اس کو فائل بنائیں گے تو اٹ شوڈ بی ان مرفوع کنڈیشن. سو بنتینی چینجز ٹو بنتانی، نصرت چینجز ٹو نصرت. اب زینب کو ہم نے زینب کو جو فائل جو تھا اس کو ہم نے گرا دیا، کیونکہ ہم نے اس کو نصرت کو مفعول یہ کیا بنانا ہے؟ فعل مجہول بنانا ہے. فعل مجہول میں فاعل ہم نے گرا دیا، تو اس لیے نصرت چینجز ٹو نصرت. اب اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟
बिनतैनी को नाइबुल फाइल बनाना है, बिनतैनी को नाइबुल फाइल बनाना है। अब ये मफूल था, बिनतैनी इज मफूल, उसको फाइल बनाएंगे तो वो कौन से इसमें आना है, कौन से फॉर्म में आना है, मरफू फॉर्म में। मरफू बिनतानी। फॉर्म में आना है, क्योंकि नाइबुल फाइल इज आल्सो मरफू। ओके, तो नुसरतिल बिनतानी, तो ये मादी मजहूल बन गया। नसरत को नुसरत, ज़ैनब को हमने गिरा दिया, फाइल को हमने जो क्लीन एंड क्लियर फाइल था इसको हमने गिरा दिया। अल बिनतैनी जो मफूल था, इसमें ज़ाहिर मफूल जो था इसको हमने नाइबुल फाइल बना लिया और इट चेंजेस टू अल बिनतानी। अल बिनतैनी चेंजेस टू बिनतानी बिकॉज बिनतैनी इज द मफऊल, मंसूब फॉर्म में है, उसको नाइबुल फाइल रफ़उन के फॉर्म में ले आना है तो बिनतानी। इसलिए ये जो टेबल्स हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के जो टेबल्स हैं इसम के, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ज़हनों में रखना है, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था ये। ओके, किसको समझ में नहीं आया किस कैसे बनाया जाता है, इस फेले मजहूल कैसे बनाया जाता है, मादी मजहूल कैसे बनाया जाता है, फाइल को गिरा दिया जाता है फाइल को गिरा दिया जाता है। और मफूल को क्या बनाया जाता है, मरफू हालत में, उसको नाइबुल फाइल बनाया जाता है। फेल को गिरा दिया गया, मफऊल को नाइबुल फाइल बना दिया। नाइबुल फाइल कब आता है, जब नसरत के बजाय नुसरत आता है, तो उसका नाइबुल फाइल ही क्या होता है, उसका फाइल होता है। ओके, नुसरतिल बिनतानी तो मीनिंग क्या हुआ इसका, मीनिंग क्या हुआ, दो बहनों की मदद की गई, दो बेटियों की मदद की गई, किया गया। अब ये बेटियां ही, ये बहनें ही, ये क्या है, ये बिनतान क्या होता है, बेटियां बेटियां की गई, की मदद की गई। दो बेटियों की, दो बेटियां ही नहीं है, दोनों बेटियों की मदद की गई, मदद की गई। ओके, अब यहाँ ज़ैनब ने, ऊपर क्या था, नसरत ज़ैनबुल बिनतैनी, इसका मीनिंग क्या होता है, ज़ैनब ने दो बेटियों की मदद की। तो ज़ैनब ने क्या आना चाहिए, ज़ैनब ने इज द फाइल, किसको को आता है, किसकी मदद की गई, बेटियों की मदद की गई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नुसरतिल बिनतानी, दो बेटियों की मदद की गई, की मदद की गई। तो समझ में आया, तो कोई है जो फाइल इज अननोन है इसके अंदर, अब उस अननोन फाइल को हमने क्या बनाया, नाइबुल फाइल बना दिया, ये मफूल को ही नाइबुल फाइल बना दिया गया, तो फाइल गिर गया, वो मदद करने वाला, वो जो ज़ैनब है मदद करने वाली, वो नहीं, वो उसको गिरा दिया गया। ओके, फेल मजहूल बनाना हो तो फाइल को, जो मादी में जो फाइल, यानी कि मादी मारूफ में जो फाइल होता है उसको गिरा दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे द फाइल इज नोन, इन द फेले मादी मारूफ में फाइल इज नोन, फाइल का पता होता है। मजहूल में क्या होता है, मादी मजहूल में क्या होता है, द फाइल इज अननोन। ओके, दो बेटियों की मदद की गई, किसने मदद की, ज़ैनब को हमने गिरा दिया क्योंकि फाइल गिर गया, टू मेक मादी मजहूल फाइल को गिरा दिया जाता है। ओके, अनदर एग्जांपल, खलक़ल्लाहुल इंसान, कुरान की आयत है, ये बताइए ये कौन सा है, फेले मादी, मादी कौन सा है, फेले मादी में कौन सा है, फेले मादी मालूम, ओके, मारूफ है, फेले मादी मारूफ है। व्हाट इज ये है यहाँ पे, अल्लाह है, अल्लाहु फाइल, अल इंसाना मफूलुन बिह, तो मादी मारूफ में फाइल ओपन होता है, क्लियर होता है, आपको दिखाई देता है, इसमें जाहिर है ये। ओके, फाइल इसमें जाहिर, अल इंसाना इज द मफऊल, इसमें जाहिर, ये भी जाहिर है, आपको दिखाई दे रहा है अल इंसाना की शक्ल में। ओके,
اب یہ کیا ہے؟ خلقہ کیا ہے؟ فعل ماضی معروف. What is اللہ؟ اللہ از آؤٹ سائڈ فاعل. اوکے آؤٹ سائڈ اس میں ظاہر. الانسان واٹ از الانسان؟ ظاہر مفعول. ظاہر مفعول. اوکے اب پھر اگین اس کو ماضی مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ فائل کو گرا دینا ہے اور نائب المفعول کو نائب الفاعل بنانا نائب ہے. الفاعل کے مطابق فعل مجہول بنائیں. اوکے یہ نائب الفاعل جو ہے نا یہاں پہ جو آتا ہے اندر جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو کیا بنانا ہے؟ فعل مجہول بنانا ہے. فاعل کو گرا دینا ہے. فاعل سمجھو گر گیا. اوکے ڈراپ آؤٹ ہو گیا فاعل. الانسان کو کیا بنانا ہے؟ الانسان نائب الفاعل اس کو بنانا نائب ہے. الفاعل بنانا ہے. انسانوں کو نائب الفنا بنانا ہے. دونوں آیتیں بھی اب میں جو ڈال رہی ہوں اس میں دونوں طریقے کی آیتیں قرآن میں آئی ہیں. خلق اللہ الانسان بھی ہے اور جو ماضی مجہول بنایا جاتا ہے تو اس کا یہ ماضی مجہول کیا ہوتا ہے وہ بھی یہ قرآن میں آئی ہے. اب تو قرآن کی آیت اب بنائیں آپ. تو اللہ نے انہیں کے فائل کو گرا دیا. انسان الانسان چینجز ٹو الانسانو کیوں بنایا وہ؟ انسانو کیوں بنا؟ وہ نائب الفاعل بنانا ہے اور نائب الفاعل از مرفوع. از کیا ہوتا ہے وہ؟ نائب الفاعل از مرفوع. تو کیا بنا؟ خلق الانسان انسان کو بنایا گیا. See the beauty of Arabic language. There is no file here. Only naibul file hai because this verb is madi majhul. Okay, madi majhul verb آتا ہے تو فائل کو گرا دیا جاتا ہے اور نائب الفائل کی شکل میں مفعول آ جاتا ہے. تو اب اس کا میننگ کیا ہے؟ خلق الانسان انسان پیدا کیا کو بنایا گیا. تو بنانے والا کون ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تو اوپر ہے کیا؟ خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. اوکے اللہ نے فائل کو کیا آنا ہے؟ نے آنا ہے. مفعول کو کا کی آتا ہے ساتھ میں. اللہ نے پیدا کیا انسان کو. خلق الانسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کو پیدا کیا گیا. پیدا کیا گیا. اب یہاں پہ جو فائل جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا نون ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ معلوم نہیں. That's why it is ماضی مجہول. اوکے اوکے قرآن سے ہی ایگزامپل. قرآن کی آیت کتب اللہ علیکم القتال. کتب اللہ علیکم القتال. Now what is کتب؟ فعل فعل ماضی. فعل ماضی کیا ہے؟ وہ مجہول ہے. اب آپ کو مینشن کرنا ہے. خود سے فعل ماضی کہہ کر بیٹھے رہیں گے تمہیں کیا سمجھ میں؟ فعل ماضی معروف. معروف اور مجہول کیا ہے؟ وہ کتب. معروف. What is اللہ؟ اللہ از آؤٹ سائڈ. What is علیکم؟ جار مجرور. جار مجرور. اب یہاں علیکم تھا. علیکم تھا وہی یہاں پہ کیوں بن گیا کمو؟ میم کے اوپر جو سکون تھا اس کو ضمہ دے دیا گیا. کہ حمزۃ الوصل علیکم القتال. The well famous rule of التقاء الساکنین is applying here. التقاء الساکنین کم ون ساکن ورڈ. اوکے کم یہ ساکن ہے. یہ لام الم لام از ساکن. میم ساکن لام ساکن. کیسے پڑھیں گے دو ساکن کو؟ اسے التقائی ساکنین یعنی کہ میٹنگ آف ٹو ساکن. میٹنگ آف ٹو ساکین کا ایک رول ہوتا ہے. جب میم کے اوپر سکون آتا ہے. واٹ از دس میم؟ علیکم. اس میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ میم یہ جمع. میم جمعو. جمعن کا میم ہے. کم از یو آل. آل یعنی کہ جمع کا صیغہ. اور یہ کم یہ کیا ہے؟ یہ کم ضمیر متصل. ضمیر متصل ہے. علا is the حرف جر. تو علیکم القتال
القتال ایسا غلط یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو یو ہیو ٹو کیا کرنا ہے, پیچھے سے ملا کر ہی پڑھنا ہے. حمزۃ الوصل, وصل مطلب ملانا, ملانے کے کام آتا ہے یہ حمزۃ الوصل. اس لیے آپ اگر ایسا پڑھیں گے قرآن میں, یہ عربک لینگویج میں علیکم القتال, تو اٹ بیکمز رانگ. تو تم کو یہ دو ساکنین کا جمع آتا ہے, دیکھنا ہے آنکھیں کھول کر. تو یہاں مجھے میم سکون کو ضمہ دینا ہے, فتحہ دینا ہے, کسرہ دینا ہے. یہ رول ہے, اور یہ رول ہے التقاء ساکنین کا. میم جمعو آتے ہیں, ضمیر متصل میں ہوتی ہے میم جمعو. میم آف جمع, میم آف پلورالٹی آتی ہے, تو میم کو ضمہ لگا کر پڑھا جاتا ہے. دیٹ از اے رول. اوکے, تو علیکم القتال, علیکم آپ نے کہا یہ کیا ہے, یہ متعلق فعل جار حرف جار پلس اسم مجرور, and it becomes متعلق فعل. القتال is the مفعول, اسم ظاہر مفعول. اوکے اوکے کیا بھائی؟ جی كتب اللہ علیکم القتال, مگر قرآن میں ہے كتب اللہ نے ہے, کتب کتب علیکم القتال لکھا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے تم سبوں پر. قتال از دا جنگ, جنگ کرنا کتبہ فرض کر دیا گیا ہے, علیکم تم سبوں پر. قرآن میں ایسے آیا ہے. اب یہاں ہم اس کو یہ کر رہے ہیں, انالائز کر رہے ہیں, آپ کو بتانے کے لیے میں نے ایسے ڈالا ہے. کتب اللہ, اب یہ کتبہ فعل ماضی معروف ہو گیا, اللہ از دا فاعل. اب ہم کو اس کو فعل ماضی مجہول بنانا ہے, فعل ماضی مجہول بنانا ہے. تو اللہ کہاں رہنا چاہیے یا چلا جانا چاہیے؟ چلا جائے گا. چلا جانا چاہیے. تو علیکم کو کیا ہوتا ہے, القتال کو کیا ہوتا ہے, القتالو ہو جائے گا. نائب الفاعل. تو کیا کرنا ہے, نائب الفاعل بنانا ہے اس کو, نائب الفاعل کے مطابق فعل مجہول بنانا ہے. اوکے, اللہ فاعل کو گرا دینا ہے, گرا دینا ہے. یہ سب سٹیپس ہیں, یہ فعل مجہول کو بنانے کے سٹیپس ہیں. فعل ماضی سے فعل مجہول کو کیسے جانا ہے, معروف سے مجہول کو کیسے جانا ہے, مجہول سے معروف کی طرف کیسے آنا ہے, یہ سب سٹیپس ہیں, ویسا ورسا سٹیپس ہیں. یہ اچھے سے سیکھ لیں گے تو قرآن کو پڑھ کر سمجھنے میں آپ کو بہت بہت آسانی ہو جائے گی. اوکے, فائل تو کو گرا دینا چاہیے. علیکم یہ متعلق فعل اٹ ریمینز ایز اٹ از. القتال کو کیا کرنا ہے, نائب الفاعل بنانا ہے, مفعول کو تالو نائب الفاعل بنانا ہے. ناؤ اب یہ کریں, آیت بولیں آپ, اب یہاں کیا پہ کیا آنا ہے, کتب علیکم القتال. تو کتب اللہ, اللہ نے فرض کیا, کتبہ اس فرض کیا نا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آرڈینڈ کیا, اوبلیگیٹ کیا, لکھ دیا. اوکے, اب یہاں قرآن میں جب کتبہ آتا ہے تو لکھ دینے کا ہی معنی آتا ہے. لکھنا کیسا ہوتا ہے, اللہ کا لکھنا فرض بن جاتا ہے. سمجھے اس بات کو, اس میں کتنی انٹینسٹی ہے, کتنی انٹینسٹی ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہاں پہ ہے علیکم تم سبوں پر, القتال جنگ کرنا, جنگ کو اللہ نے, جنگ کو تم سبوں پر کیا کر دیا ہے, لکھ دیا ہے. لکھ دیا مطلب فرض کر دیا ہے. اب کتبہ لکھ دیا ہے لے رہی, اتنا اس میں یہ نہیں, اٹ بیکمس یہ جملۃ الفعلیہ. اب اس کو اور بھی ایمفسائز کرنے کے لیے فعل ماضی مجہول میں لے آیا جاتا ہے. ماضی مجہول میں کتبہ چینجز ٹو کتبہ, نائب الفاعل اس کے اندر آ گیا, نائب الفاعل تو گرا دیا, اور وی ڈونٹ نو کہ ہو از دا فاعل. کتبہ اٹ ہیز بین آرڈینڈ, انگلش میں لکھ دیا گیا, اردو میں علیکم تم سبوں پر القتال جنگ کرنا, لکھ دیا گیا تم سبوں پر جنگ کرنا. جنگ کرنا اس فرض. کیسے ہم کو لینا ہے یہ رول, کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اوکے, کتبہ لکھ دیا گیا, اتنی شدت ہے اس میں کہ it has been ordained, it has been obligated upon you all the jung. اوکے, جنگ کیا ہے, the war or the fight, فائٹ کرنا تم سبوں پر فرض کر دیا گیا. قرآن میں یہ پڑھتے ہیں, آپ یہ پڑھتے ہیں
كتب الله عليكم القتال پڑھتے ہیں یا كتب عليكم القتال. There is no file here. نائب الفائل کتبہ میں ہے تو فائل is unknown in فعل ماضی مجہول. اتنی شدت ہوتی ہے کہ تم کو سمجھنا چاہیے کس نے کتبہ فرض کی, کس نے فرض کیا. پلیٹ لے لکھو اس میں ڈالو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹرے لے لکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اوکے اب یہ سمجھ میں آیا یہ آپ کے یہ قرآن میں یہ دیکھے ایسے آیتیں دیکھیں آپ. کتبہ کتنے جگہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں, سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے. اوکے اب آپ ڈھونڈے قرآن میں لکھیں. تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ایک مفعول, اونلی ون مفعول القتال. اوکے ایک مفعول پڑھے. اب دو مفعولوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کے چند ایگزامپل لیتے ہیں. دو مفعول والے افعال لیتے ہیں. تو ایسا فعل جس کے دو مفعول آتے ہیں, ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا نا, وہ دو مفعول ہوتے ہیں. یہ بھی قاعدہ ہے, یہ ایک رول ہے, ایک پیٹ رول ہے یہ. تو اب ہم نے پڑھ لیا کہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کے لیے دو مفعول والے فعل متعدی سے ہم کو کیا کرنا ہے, فاعل کو گرا دینا ہے. جسٹ لائک ابھی جو ہم نے سیکھا فاعل کو گرا دیں. پھر پہلے والے مفعول کو کیا کریں, نائب الفاعل بنا لیں. نائب الفاعل مطلب اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے, مرفوع بنا دیں. اور دوسرے مفعول کو کیا کریں ہم, مفعول ہی رہنے دیں. مفعول ہی رہنے دیں. مفعول منصوب کو کچھ نہ کریں, اس کو مفعول منصوب ہی رہنے دیں. پہلے مفعول کو کیا کرنا ہے, نائب الفاعل بنانا ہے اور اس کا اعراب مرفوع ہونا ہے. ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں گے. حسبہ ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. حسبہ حامد محمودن. حامدن کیا ہے, حسبہ سمپل سا یہ جملہ بتائیں جلدی سے. اب یہی صرف دو عورتوں کی ہی آواز آ رہی ہے, باقی کسی کی آواز نہیں آ رہی, کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو میں کیا سمجھوں کہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں صرف گلشن اور صفینہ اور یہ سمرین ان تینوں کو ہی کرا رہی ہوں. بیچ بیچ میں تھوڑی سی شہناز کی بھی آواز آ جاتی ہے. بقیہ سارے لیڈیز, ایک تو لیڈیز ہیں ہی کم, گرامر کا جب آتا ہے پوائنٹ تو غائب ہو جاتے ہیں کلاسز سے. پھر بھی ان کو آنا ہے, سیکھنے بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں. اب کیا کریں, یہ اس کو اسکپ آؤٹ کر دیں, یہ نہیں, یہ چیپٹر نہیں لینا ہے ہم کو. لینا ہے قرآن میں تو اتنے سب کچھ پڑھیں گے, لینا نہیں پڑھیں گے تو ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اوکے اب کچھ بھی کرو, جو سیکھنے والے ہیں سیکھیں, جو جواب نہیں دے رہے ہیں خاموش, جو لکھ رہے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ سمجھنے سے زیادہ لکھتے ہیں, اور یہ سمجھنے سے زیادہ لکھنے والی کلاس ہے ہی نہیں. ابھی میں نے کہا, میں اتنے دنوں سے کہتی آ رہی ہوں, ہمارا سیکھنا سکھانا کیسا ہے, کون سے بیسڈ, کون سی چیز کے اوپر بیسڈ ہے. تم کو یہ کانسیپٹ سمجھنے ہیں, یہ کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہ کانسیپٹ جہاں کہیں بھی آئے, قرآن میں آئے یا جہاں کہیں بھی آئے, تو تم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. کانسیپٹ نہ سمجھ کر صرف لکھنے بیٹھ جائیں گے تو کیا آئے گا آپ کو, کیا سمجھو گے ان کانسیپٹس کو. اب یہ میں نے دوسرا نیا یہ کانسیپٹ لے آئی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے کہ دو مفعول والے افعال. تو دو مفعول یعنی کہ چند افعال, فعل کی جمع افعال ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول کو ڈیمانڈ کرتے, دو مفعول کو ڈیمانڈ کرتے. چند افعال ایسے ہوتے ہیں اس میں عربک لینگویج اور قرآن میں بھی ہیں. اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہاؤ کین یو ایکسٹریکٹ دا میننگ آف دا آیاتس آف اللہ سبحانہ و تعالی, کیسے سمجھو گے آپ. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کر کے چھوڑ دیں گے آپ, چھوڑنا تو ہے ہی نہیں ہم کو. اگر ہم چھوڑ بیٹھیں گے تو دین دیر از نو نجات آف اے مسلم. تمہاری نجات کے لیے یہ سب دھیرے دھیرے شوق سے سیکھنے کی کوشش کریں, شوق لگائیں, کنسنٹریٹ کریں, اپنے آپ کو انٹرسٹ بتائیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سمجھ میں یہ ساری چیزیں ڈال دے گا. لکھ کے ہو گیا,
चंद लेडीज ऐसे हैं कि सिर्फ लिखते रहते हैं, कुछ समझते नहीं, जवाब भी नहीं देते, गूंगे बहरे बनकर बैठे रह जाते हैं। अब ऐसे औरतों का मैं क्या कहूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। हमारा तो एसएल वो बेस्ड है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के जरिए से हमने जो बना दिया है, मैंने नहीं बनाया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया है, वो सिस्टम को ले आकर आप लोगों के सामने डालकर कराया जा रहा है, तब भी आप समझने से कासिर हैं। अच्छा चलिए, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, हसिबा हामिदुन महमूदन, हामिद ने महमूद को गुमान किया, हसिबा गुमान करना। तो फिर हामिद ने महमूद को गुमान किया, फिर भी एक बात उतना अच्छे से क्लियर से समझ में नहीं आती, बात आधी अधूरी रह जाती है। क्यों गुमान किया उसने, हामिद ने महमूद को गुमान किया, क्या गुमान किया, अच्छा गुमान किया, बुरा गुमान किया, क्या क्या गुमान किया। द मीनिंग इज इनकम्प्लीट, द मीनिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हसिबा हामिदुन, इसको गौर से समझे, दो मफूल वाले अफाल, हसिबा हामिदुन महमूदन, दो दो अफाल, दो दो मफूल, ओके। हसिबा के दो मफूल, महमूदन एक मफूल, और महमूदन आलिमन, हामिद ने महमूद को क्या गुमान किया, आलिम गुमान किया। आलिम अब ये गुमान क्या किया। होगा, तो अब आप ये बताएं मुझे, हसिबा क्या है, हामिदुन क्या है, महमूदन क्या है, आलिमन क्या है। हसिबा फेले मादी मारूफ, हामिद आलिमन फाइल टू। तो महमूदन आलिमन, टू मफूल ऑफ द वर्ब हसिबा, ओके। तो हामिद ने महमूद को आलिम गुमान किया, क्या गुमान किया, तो हामिद ने महमूद को गुमान किया, क्या गुमान किया, आलिम गुमान किया, अनपढ़ गुमान किया, अच्छा गुमान किया, बुरा गुमान किया। मीनिंग आधी अधूरा मीनिंग है, हाफ ऑफ द मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए गुमान जब आता है, गुमान का लफ्ज या कंसीडरेशन का लफ्ज आता है, हसिबा या ज़न्ना, ज़न्ना इज आल्सो अ फेल दैट डिमांड्स टू मफूल। तो ऐसे अफाल जब आते हैं तो उनको दो मफूलों की जरूरत पड़ती है, ओके। तो अब हमको मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने के लिए ये जो फाइल है इसको नाइबुल फाइल बरफूर बनाना है, और दूसरे मफूल को मंसूब जो होता है, मफूल इज मंसूब होता है, उसको कुछ नहीं करना है, ओके। कैसे बना हुआ अब ये, अब अकॉर्डिंग टू द रूल देखिए। अब हमने महमूदन आलिमन, टू मफूल है, अब फर्स्ट मफूल को नाइबुल फाइल बना ले। हामिद तो ड्रॉप आउट हो जाता है, फाइल गिर जाता है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, फाइल गिर जाता है। तो हसिबा चेंजेस टू मादी मजहूल बनाए, हुसिबा, हामिदुन फाइल गिर जाता है। अब महमूदुन पहला मफऊल है, आलिमन दूसरा मफऊल है, पहले मफऊल को ही नाइबुल फाइल बना ले। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। महमूदुन, हुसिबा महमूदुन बना, महमूदन चेंजेस टू महमूदुन, और आलिमन ये मफूल ही रहता है, उसको कुछ नहीं करना है। किसको समझ में नहीं आया बताएं मुझे, मीनिंग क्या हुआ, हुसिबा महमूदुन आलिमन, महमूद को आलिम किया गया, आलिम गुमान किया गया, गुमान किया गया। वो क्या आप बोल रही हैं वो भी सही है, गुमान किया गया महमूद आलिम, ओके। महमूद को आलिम गुमान किया गया, वो भी सही है, गुमान किया गया महमूद आलिम। मैंने है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन डाला है आपको समझ में आने के लिए। नो, हामिदन तो क्या बन गया, नाइबुल फाइल ऑफ द हुसिबा बन गया। महमूदुन क्या बन गया, ये नाइबुल फाइल खुला इसमें जाहिर बनकर आया, ओके। और द सेकेंड मफूल इट रिमेन्स एज इट इज, मफूल मंसूब जो होता है ये रिमेन्स एज इट इज। हाँ, तो किसको नहीं समझ में आया ये कॉन्सेप्ट समझे आप। चंद अफाल ऐसे होते हैं जो दो दो क्या करते हैं, दो दो मफूल डिमांड करते हैं, जैसे कि हसिबा डिमांड करता है दो दो मफूल को टू गिव द कंप्लीट मीनिंग, ओके। अब हसिबा में हामिदुन है, फाइल है, अब हसिबा को हमको फेले मजहूल में ट्रांसफर करना है, चेंज करना है,
اوکے، دو دو مفعول جو ہیں، تو اس دو مفعول کو پہلے مفعول کو ہی نائب الفاعل بنانا ہے، دوسرے مفعول کو ویسے ہی رکھنا ہے. تو صرف حامد ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. حسبہ چینجز ٹو حسبہ، فعل ماضی مجہول. اوکے، اب یہاں پہ قرآن کے آیتوں کے ساتھ ذریعے سے سمجھیں گے. اوکے، سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اپنے صلاح میں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں آپ، یا کبھی عشاء میں بھی پڑھتے ہیں؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. خلقت. افلا کیا بھلا نہیں، ینظرون کیا بھلا نہیں تم نے دیکھا انہیں، کہ انہوں نے سبھی لوگوں نے، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ان سبھی لوگوں نے، مکۃ المکرمہ کے مشرکین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان سبوں نے نہیں دیکھا، جمع کا صیغہ، نہیں دیکھا کس کی طرف، کیا دیکھا، الل ابلی، ابل کی طرف، اونٹ کی طرف. کیا بھلا ان سبوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کیا بھائی؟ ینظرون، انہوں نے دیکھا. افلا کیا بھلا نہیں، کیا بھلا نہیں ان سبوں نے دیکھا، الل ابلی، اونٹ کی طرف. مکۃ المکرمہ کے لوگ اونٹ نہیں دیکھتے، ان کی تو وہ ٹرانسپورٹ، ان کا ٹرانسپورٹ تھا، وہ ان کا وہ جانور تھا، اس کے بغیر ان کی زندگیاں نہیں ہوا کرتی تھی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے وہ جو جانور کے ساتھ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس جانور کو استعمال کر رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، سامان لاد کر چلنے کے لیے، ان کے سفر میں لے جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اونٹ کی طرف نہیں دیکھا. کیف خلقت، کیف کیسے، ہاؤ کم، اوکے، کیسے، خلقت، کیا ہے میننگ خلقت کا میننگ؟ وہ کیسے بنائی گئی، پیدا کیا گیا. کیسا پیدا کی گئی. خلقہ بنائی گئی ہوتا ہے شہناز، یا پیدا کیا جانا ہوتا ہے؟ پیدا کی گئی. پیدا کیا کیوں گیا. کیوں آپ سوچے نہیں سمجھے نہیں بغیر بول دیتے ہیں؟ خلقت کا میننگ کیا ہوا؟ پیدا کیا گیا. پیدا گئی، کیف خلقت کا میننگ کیسے، کیا ہے؟ کیسے پیدا کی گئی، کیسے پیدا کیا گیا. کی گئی. کی گئی ہے. کیسے پیدا ٹھیک ہے. کی گئی. تا جو آئی ہے تائے تانیس، پیدا تا کیا ہوتا ہے. گیا. کیوں ایسا تائے تانیس، کیوں تائے تانیس آئی ہے؟ کیونکہ ابلی اونٹ تھا. بیکاز آف ابل. ابلی. اوکے، تو کیا دیکھا نہیں کیسے ابل کو کیسے بنایا گیا؟ خلقت. دیکھیے قرآن میں تو یہ 30 پارے میں تو یہ الفاظ بھرے پڑے ہیں، اور اب فعل مجہول کو سیکھنے کے لیے کوئی بھی جواب ہی نہیں دے رہا ہے، وہ سوائے 2-3 عورتوں کے. اب پھر اگین وَإِلَى السَّمَاءِ، اور کیا بھلا نہیں، افلا لگ رہا ہے سبوں کو، یہ چاروں آیتوں کو لگ رہا ہے. اور إِلَى السَّمَاءِ and toward the sky، کیف نہیں دیکھا، افلا ينظرون نہیں دیکھا آسمان کی طرف، إِلَى السَّمَاءِ they did not see that آسمان. کیف رفعت، کیف رفعت، کیسے رفعت، کس طریقے سے اونچائی پر اٹھایا گیا ہے، کتنا اونچا ہے. ٹل دس ڈے نو بڈی نوز کہ واٹ از دا ہائٹ آف دا اسکائیز. آج تک کسی سائنٹسٹ نے بھی یہ چلو پوری کوشش کر کے بھی جانکاری حاصل کی کس طریقے سے بلندی کی طرف اٹھایا گیا. اتنا بیوٹیفل یہ ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. یہ آیتیں پڑھ لیں گے تو بس انسان کی شاید کایا پلٹ جائے. تم نے دیکھا نہیں کہ ابل کو کیسے بنایا گیا؟ اونٹ کی بناوٹ الگ ہی طریقے کی ہے، دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے. وہ جانور جس کے ساتھ تم دن رات رہتے ہو، دن رات اس سے فائدے اٹھا رہے ہو، اس کی بناوٹ پر کبھی تم نے غور کیا؟ اور آسمان کی طرف غور کیا تم نے؟ ینظرون، دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، غور و فکر کیا کہ کس طریقے سے وہ اونچائی، رفعت، اونچائی کی طرف اٹھایا گیا ہے. اور اتنا ہی نہیں،
وہ ایلل رفعت ہو گیا، وہ ایلل جبالی اور جبال کی طرف، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے، افلا ينظرون کیا بھلا نہیں دیکھا پہاڑوں کی طرف، الل جبالی کیف نصبت، کیف نصبت، سی نصبت نصب کیے ہوئے، جیسے کہ تم ایک میخ جو ہوتی ہے، نیل جو ہوتی ہے آئرن نیل، تم دیوار میں ٹھونکتے ہو تو اس کو کتنا ٹھونک کر اندر بٹھانا پڑتا ہے، جتنا اسٹرانگ طریقے سے آپ مار کر اس کو اندر بٹھائیں گے، آپ وزنی چیز بھی اس کے اوپر ہینگ کرو گے تو وہ نیل، وہ میخ جس کو کہتے ہیں، وہ نکل کر نہیں آتی ہے، اسٹرانگلی فٹ اینڈ فائن بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پہاڑ کیسے زمین میں نصب ہیں، کیسے نصب ہیں، کبھی تم نے غور کیا پہاڑوں کو دیکھ کر، یہ پہاڑ ہے، دیکھو بیٹا وہ پہاڑ ہے، بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی ہلا سکتا ہے اس پہاڑ کو؟ کیف نصبت، کیسے نصب کیے گئے، وہ الل ارض اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ، وہ الل ارض زمین کی طرف نہیں دیکھتے، افلا ينظرون والى الارض كيف سطحت، سطحت سطح یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ زمین کو کتنے اچھے ایک سطح کے جیسا، ایک لائن کے جیسا بنایا ہے، جس کے اوپر تم آرام سے چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، زمین کو دلدل نہیں بنایا ہے، انہیں دلدلی زمین نہیں ہے، پانی پانی کے جیسا رہ کر جس پر تم پیر رکھو تو تم خود اندر دھنس جاؤ، سونے نہیں ہوتا، دلدل پر سونے ہوتا ہے، تم اندر خود دھنس جاؤ گے، پتھریلی بنائی ہے، کانٹوں دار پتھریلے کانٹوں دار کی طرح زمین بنائی ہے کہ جس پر تم چل نہیں سکتے، نہیں، سطحت بنائی ہے، اس زمین کو سطح کے ساتھ، سطح مطلب سرفیس کے ساتھ، کلین اینڈ کلیئر سرفیس جو کلین اینڈ کلیئر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سطح۔ سطحت، نصبت، رفعت، خلقت، یہ سب کون سے صیغے ہیں؟ اور آپ سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ اوکے کیا بھائی کلیئر ہوا یہ کانسیپٹ نا؟ اگر دو مفعول آ گئے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دو مفعول کا ایز اٹ از بھی رکھا جاتا ہے، یا نہیں تو دو مفعول آ گئے تو پہلے مفعول کو دا فرسٹ مفعول اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو نائب الفاعل بنا لیا جاتا ہے، اور دوسرے مفعول کو مفعول رہنے دیتے ہیں، سو سمپل۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے، قرآن میں ویسے ہے تو ویسے رہو، ویسے ہی رکھو، اگر قرآن میں نہیں آیا ہے تو نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ ہم کو سیکھنا ہے، تو اتنا میں صرف خلقت، رفعت، نصبت و سطحت کے بارے میں میں نے بتایا۔ اوکے اوکے کیا بھائی یہاں پہ دیکھیں، ان اول بیت، ان انڈیڈ اول بیت، the first house، وضع، اللہ میں نے بیت کو یہاں پہ ڈال دیا، یہ اس کو ادھر لانا تھا، الحمدللہ۔ اوکے یہاں پہ کون سی چیز آئی ہے؟ وضع، وضع، وضع رکھ دیا جانا، ڈال دیا جانا، وضع، اوکے، وضع اس کو فعل مجہول بنائی، وضع، تو یہ فعل مجہول بن گیا۔ تو پہلا بیت بنایا گیا، ڈال دیا گیا، وضع کر دیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، زمین میں لوگوں کے لیے پہلا گھر کون سا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا گھر کون سا بنایا؟ للناس لوگوں کے لیے، للذی the one which ببکۃ مبارکہ، ببکۃ، ابھی ہم مکہ نہیں ڈالا ہے، مکہ کو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بکہ کہا ہے، یہ مکہ سے بکہ، بکہ سے مکہ کیسے بنا، انشاءاللہ یہ الگ سے ہسٹری ہے، جب کبھی موقع آئے تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گی، بتاؤں گی، اب یہاں پہ وہ وقت نہیں ہے۔ ببکۃ مبارکہ، بکہ بنایا، یعنی کہ جس کو آپ مکۃ المکرمہ کہتے ہیں،
मक्का, बक्का बनाया, दवनहु लल्लजी, जिसके लिए उदिया लिन्नासी, बैतुम वुदिअ लिन्नासी, वाव के ऊपर शद्दा है बिकॉज ऑफ तनवीन। तनवीन के बाद वाव आती है तो अकॉर्डिंग टू तजवीद रूल वाव टेक्स शद्दा। तो मुबारक बनाया उसको, वह हुदा बनाया, किसके लिए? लिल आलमीन, सारे जहान वालों के लिए। बक्का शहर मुबारक बनाया, ब्लेस्ड बनाया, एंड हिदायत वाला बनाया, हुदा बनाया, लिल आलमीन। तो मुझे ये सब बताना नहीं है। वो दुआ कुरान में फेले मजहूल भी भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा फेले मारूफ के उतने नहीं हैं मगर हैं यहाँ भी। ओके, तो ना इसके बाद आप कुरान पढ़ेंगे तो ये सारे अल्फाज को देखेंगे, उनकी बनावट को देखेंगे, उनके मीनिंग को आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यस मैम जी, करेंगे। जी नो, जी। आज का ये है छोटा सा, ये है ये आज का न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए। तो कल ये जो एग्जाम्पल्स मैंने कल के लेसन्स के बारे में कराए थे, आज का ये लेसन है फेले मादी से पहले कद, लकद और इज़ा का इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे अल्फाज का यूसेज आप पढ़ लेंगे तो खत्म, आपको ये याद रखना है। तो फेले मादी में कद का इस्तेमाल होता है तो क्या आता है? फेले मादी आता है और उसके पहले कद आता है तो क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। तो जब फेले मादी से पहले कद आता है तो दो तरह का मीनिंग देता है। कितने तरीके का मीनिंग देता है? वो दो तरीके का मीनिंग देता है। ओके, तो पहला मीनिंग क्या है? ताकीद का मफहूम देता है। The meaning of ताकीद, the meaning of emphasis, it will give. Two possibilities are there. When there is qad before a fi'l madi, then in the meaning there are two possibilities. The first possibility is कि वो emphasis का meaning देता है. It gives the meaning of emphasis. तर्जुमा जब करते हैं तो यकीनन करते हैं। qad का meaning क्या करते हैं हम? ताकीद के लिए, emphasis के लिए certainly, इंग्लिश में certainly, उर्दू में यकीनन और तहकीकन। ओके, दूसरा मीनिंग ये है, द सेकेंड पॉसिबिलिटी या सेकेंड मीनिंग ये है कि मादी करीब का मफहूम देता है। मादी जो करीब एक होता है, बईद एक होता है। अभी अभी कल ही जो गुजरा एक होता है, 10 साल पहले गुजरा, 20 साल पहले जो गुजरी हुई बात होती वो भी होता है। मादी करीब जैसे कि अभी चंद मिनट पहले गुजरने वाला। जैसे कि तुम आज सुबह की मॉर्निंग टी ले लिया तो वो वक्त गुजर गया, वो मादी करीब हो गया। कल परसों यानी कि 10 दिन पहले लिया, 1 महीना पहले लिया तो मादी बईद होता है। ओके, तो मादी करीब का मफहूम कर देता है। मतलब क्या होता है? कर चुका या कर लिया। अब जैसे कि तुम नाश्ता करके बैठे, मादी करीब क्या है? नाश्ता कर चुके, तुम नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट हैज बीन डन। ओके, कर चुका या कर लिया का मीनिंग आता है। कब आता है ये मीनिंग में? जब कद इस्तेमाल करते हैं, व्हेन देयर इज कद बिफोर ए फेले मादी। टू टाइप्स ऑफ मीनिंग देता है। ओके, जैसे कतबतु, कतबतु का मीनिंग क्या है? आप जल्दी से बताएं क्या होता है कतबतु? मैंने लिखा। मैंने लिखा। ओके, कतबतु सिंपल फेले मादी। ओके, मुतकल्लिम का सिगा, इसमें कौन सी ये है फाइल है? अना के फाइल। अना मतलब मैंने लिखा। अब मैंने लिखा, कतबतु के आगे अगर मैंने कद ऐड किया, कद, कॉफ इज द हेवी लेटर, कद ऐड किया तो मीनिंग क्या आना चाहिए? देखिए आप यहाँ ताकीद का मफहूम देता है। नंबर 1 तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? यकीनन। यकीनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्योरली, सर्टनली, ओके वगैरह का तुमको तर्जुमा में डालना है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कद, कद कतबतु, यकीनन मैंने लिखा। मैंने लिखा एक फेले मादी, यकीनन मैंने लिखा, सर्टनली, श्योरली। कतबतु, कतबतु का मीनिंग क्या होता है? मैंने लिखा का क्या क्या होता है? यकीनन मैंने लिखा। खैर आप नहीं समझ रहे मेरी बात तो खैर जाने दे। तो कद आने से क्या हुआ? मीनिंग में क्या आ रहा है? शिद्दत, एम्फेसिस, ताकीद, शिद्दत आ जाती। ओके, मीनिंग में सर्टेनिटी, श्योरिटी आता है। एक और एक क्या होता है? मादी करीब,
قریب کا میننگ ایک دیتا ہے. ماضی میں جو لکھ چکا، میں نے لکھا، میں لکھ کر میں نے لکھا یعنی کہ لکھ کر ہو گیا، یعنی کہ مطلب کیا ہے، یقیناً میں نے لکھ لیا، میرا لکھ کر ہو گیا. کر چکا کر لیا کا میننگ آتا ہے. یقیناً میں نے لکھا، شورلی سرٹنلی کیا ہے یہ لکھا. ایسے ہی اکل الطعام، اکل الطعام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کھانا کھایا. کھانا کھایا. اکل ہی ایٹ، الطعام اس نے کھایا فوڈ. کھانا. اب بولے انگلش میں بولے. اس نے کھانا. He ate food. اوکے. اب اس کے آگے میں نے قد ایڈ کیا تو کیا ہوا؟ قد اس میں اچھا چلا. قد آنے سے اکل الطعام میں کچھ گرامیٹیکل چینجز آئے نہیں. تو قد جو آتا ہے وہ اپنا کوئی اثر نہیں رکھتا، اثر میننگ میں ڈالتا ہے کہ ایمفیسس پیدا کرتا ہے. وہ کھانا کھا چکا ہے بھائی. قد اکل الطعام، وہ کھانا کھا چکا، کر لیا کا میننگ. یقیناً میں نے لکھ لیا، یہ میرا لکھ کر ہو چکا. میں کھانا کھا چکا، اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا کھا چکا. پکی بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ماضی قریب کا میننگ ہوتا ہے، کر چکنے کا میننگ میں ماضی قریب، اوکے، نیئرنس کا میننگ دیتا ہے. اور ایک بات، سمع اللہ کے آگے قد جمائیں گے، یہ قرآن کی آیت. سمع اللہ کا میننگ کیا ہے؟ سمع از دا فعل ماضی، اللہ از دا فاعل، تو کیا ہوا میننگ؟ اللہ نے صرف اللہ نے کہہ رہے ہیں سفینہ، پورا کمپلیٹ اللہ جواب نے دیں. سنا. اللہ نے سنا. اللہ نے سنا. نے سن لیا. اللہ نے سن لیا. سن لیا کب ہوتا ہے؟ قد ہوتا ہے جب قد لگائیں گے آگے تو اللہ نے سن لیا. سن لیا مطلب گارنٹیڈ بات، تاکید کی بات. سمع اللہ، اللہ نے سنا. اوکے. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا. اوکے. تو اس طریقے کے میننگ آتے ہیں. یہ 29 پارہ کا یہ پہلا ہی ہے، سورۃ الممتحنہ، اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے. اوکے. قد سمع اللہ یجادل التی، ایک عورت آئی یجادل، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑ رہی تھی، اس کی باتوں کو قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا. خیر، تو قد کا استعمال معلوم ہوا. قد جب آتا ہے تو کیا کس چیز کے لیے آتا ہے اور کہاں پہ آتا ہے؟ جلدی بتائیں. پہلے ماضی فعل ماضی کے آگے آتا ہے. ماضی سے پہلے تاکید کے لیے ایمفسس ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اور میننگ کیا آتا ہے؟ شورلی سٹنلی نیئر پاسٹ. شورلی سرٹن لکھ دیتے ہیں. نیئر کیا وہ پاسٹ کو ویری نیئر کر دیتا ہے. اوکے. اوکے. قد خلق، ابھی ہم کیا قد خلقتک، تو اس کا ایک چند پریکٹس کے لیے سیکھ لیں جلدی جلدی. یہ قرآن کی آیت ہے. قد خلقتک، خلقتک، اس کا میں نے یقیناً میں نے پیدا کیا تم کو. خلقت، تو میں نے ابھی آپ پیدا کیا ہے؟ کیا. میں نے پیدا کیا. I created، یہ ماضی ہے، یہ ماضی ہے. یہ پہلے ماضی I created، کا is the مفعول، تو is the فاعل، کا is the مفعول. You، I created you. قد آنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً میں نے پیدا کیا کو پیدا کیا. اوکے. خلقت فعل نے کیا، خلقہ فعل ماضی، تو is the فاعل، کا is the مفعول. سمپل سا جملۃ الفعلیہ. اوکے. آیا ابھی فعل ماضی کے پہلے قد آتا. فعل ماضی یاد رکھیں، فعل ماضی کے پہلے قد آتا ہے تو یقیناً، یقیناً میں نے پیدا کیا تجھے یا تجھ کو. Another example، قد بلغت من الكبر، بلغت. جلدی جلدی انالیسس کریں. بلغ is the فعل، فعل ماضی. ماضی تو What is تو؟ فاعل. من الكبر،
جار مجرور. جار مجرور. جار فاعل. جار مجرور. اوکے جار مجرور. تو اتنا دیکھیں قد بلغت میں بوڑھا ہو چکا ہوں, صرف میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اب ہو چکا ہوں میں نے ڈال لیا یہاں پہ ہو چکا ہوں. قد قد کی وجہ سے تو کیا میننگ دے رہا ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. بتائیں یقیناً یقیناً میں بوڑھا ہوں. کس کا میننگ دے رہا ہے؟ دور کا معنی یا نزدیک کا معنی؟ نزدیک کا. نزدیک. وہ میں پوچھ رہی ہوں. نزدیک اوکے اوکے ادھر قد ظلم نفسه, یہ سارے سب اس کے ہیں. یہ سورۃ مریم کی آیت ہے. یہ قد بلغت من الكبر قد ظلم نفسه. جلدی بتائیں. قد ظلم ظلم فعل ماضی. فعل فعل اینڈ فاعل. فعل کون سا ہے, فاعل کون سا ہے؟ فعل اینڈ فاعل بتا بول دیں گے تو کون سے ورڈ آپ کے نام کو فعل ڈالو اینڈ گے؟ فاعل. فعل ماضی فعل ماضی فاعل. فاعل کون سا ہے؟ خالی فعل ماضی ہوا ہوا کی فاعل. ہوا اس کے بعد آگے بڑھیں واٹ از نفسہ. مفعول بھی. مضاف مضاف. نفسہ پلس ہو مرکب اضافی, یہ پورا مرکب اضافی. اوکے نفسہ از دا مضاف, ہو از دا مضاف الیہ ان دا فارم آف ضمیر. تو مرکب اضافی دا combination of مضاف and مضاف becomes the مفعول of the ظلم فعل. اوکے فعل ماضی میں یہ کیا ہے, اس میں ہوا کہ ضمیر مستتر ہے. نفسہ از دا مفعول. اب تو میننگ کیا ہوا؟ بے شک اس نے ظلم کیا نے ظلم کیا اس کی نفس نفس پر. ظلم کا میننگ کیا ہوا؟ ظلم کا میننگ کیا ہوا؟ اس نے کیا اس نے ظلم کیا نفسہ اس کی نفس پر. اپنے نہیں اس کے. اس کے وہ نفس کیا آتا ہے یہ؟ اس کے نفس پر. اس کے نفس پر یقیناً قد کا میننگ کیا ہے؟ یقیناً اس نے ظلم کیا اس کی ظلم کیا گیا آیا ہے یہاں پہ. گلشن ویر آ رہی ہو؟ جی میم. ظلم کیا گیا آتا ہے یہاں پہ. نہیں میں ظلم کیا بولی. اس نے ظلم کیا اس کے نفس پر. اس کے نفس پر یقیناً اس نے ظلم کیا. ڈال دینے کے بعد دیکھ کر پڑھ دیں بس. ویری گڈ ماشاء اللہ. ایسی سوچ ہونی چاہیے اسٹوڈینٹس کی. چلیے فعل ماضی میں لقد کا استعمال. ایک تو ہو گیا قد فار گریٹ ایمفیسس, اس کے بعد آتا ہے لقد. لقد کا ایمفیسس وہ بھی کیا آتا ہے زیادہ, اور بھی قد از دا زور دینے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے, اور بھی زیادہ, یعنی کہ ایمفیسس لیول 1 2 3 3 لیولز ہوتے ہیں. اوکے دا فرسٹ لیول آف ایمفیسس کریٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ایڈ قد بفور یہ فعل ماضی, تو وہ زیادہ ایمفیسس دیتا ہے. اگر اور بھی زیادہ ایمفیسس, یعنی کہ ایمفیسس کا جو گریڈ لیول 2 ہوتا ہے وہ دینے کے لیے لقد آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. زیادہ زور دینے کے لیے قد کے ساتھ لام آتا ہے. یہ لام کہلاتا ہے لام تاکید. لقد اوکے لام تاکید آتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ, لقد کے پیچھے جب لقد لفظ آتا ہے تو اس کے پیچھے قسم ہوتی ہے اور لقد اس کا جواب ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے بات کو یہ کرنے کے لیے, جواب دینے کے لیے, وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے سامنے والا, اس میں ایک شدت جو ہوتی ہے, وہ اپنی بات کے اوپر فورسفلی آپ کو منوانا چاہ رہا ہوتا ہے قسم دے کر, تو تم جواب میں لقد استعمال کرو گے تو وہ جواب قسم کا جواب ہو جاتے ہیں. یہ جواب قسم ہوتا ہے. تو یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے. نمبر 1 greater level of emphasis, نمبر 2 جواب قسم کے لیے آتا ہے. جیسے قرآن کی آیت اگین, لقد نصرکم اللہ ببدر, یہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اوکے بدر کا جو وہاں پہ نقشہ جو کھینچا گیا. لقد, تو اب یہاں کیا آنا چاہیے لقد کا میننگ. پھر اگین یقیناً, شورلی, سرٹنلی, انڈیڈ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. نصرکم اللہ, تو یہ بتائیں مجھے یہ کیا ہے؟ نصرہ فعل ماضی. واٹ از دس؟ کم مفعول. مفعول. اللہ آؤٹسائڈ فاعل. بی بدرین جار مجرور. اللہ از دا فاعل, فاعل آف نصرہ. آؤٹسائڈ اوکے بی بدرین جار مجرور.
متعلق بالفعل. بی بدرن، بدر بدر کا مقام، بی with. اوکے، تو نصر is the فعل ماضی، کم is the مفعول، اللہ is the فاعل. فعل ماضی کے آگے لقد آتا ہے. ہم نے مضارع کے آگے لقد آتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ نہیں پڑھا ہم نے. یہاں فعل ماضی کے آگے جو آتا ہے پڑھ رہے ہیں. بے بدرین جار مجرور متعلق فعل. تو میننگ کیا ہوا؟ یقیناً اللہ نے مدد کی تم سب کی بدر میں. لقد جب آتا ہے تو یقیناً سے بھی بڑی بات، تحقیقاً تحقیق کر کے، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو بات پکی بات جو آتی ہے، دیٹ از دا بات. اللہ ہی نے. اب ایمفیسس کیسے کریٹ کرنا ہے آپ کو؟ آپ نے جو سادہ جملہ بول ڈالا یقیناً اللہ نے مدد کی بدر میں، نہیں. یو ہیو ٹو کریٹ اے گریٹر لیول آف ایمفیسس. اللہ ہی نے تمہاری مدد کی. کہاں پہ؟ بدر. یقیناً تحقیقاً، یقیناً سے بھی بڑی یقین والی بات، تحقیقاً اللہ ہی نے تمہاری مدد کی بدر میں. جب تم پڑھتے ہو ایسے آیتیں تو یہ ایمفیسس تم کریٹ کرتے ہو، تم سمجھتے بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سی بات کو ایمفسائز کر رہا ہے. جو مشرکین مکہ تھے، بدر کا مقام تم نے وہ بیٹل آف بدر پڑھ لیا ہے، تو مشرکین مکہ کے بعد کی وہ جو قسمیں کھا کر جو باتیں کر رہی ہیں، شدت کے ساتھ جو باتیں کر رہی ہیں، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ، اللہ ہی نے تم سبوں کی مدد کی. اس کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں. مسلمان بھی کہہ رہے تھے، مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے. بدر کے مقام پر مسلمانوں کی کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو تحقیقاً اللہ ہی نے تمہاری مدد کی. تو اتنا ہو گیا. آپ دیکھتے رہیں، آپ قرآن پڑھیں. مجھے اس کے 3 ایگزامپلس، ناٹ دا 5، 3 ایگزامپلس مجھے لکھ کر بھیجیں. تو یہ سورۃ 3 کی آیت ہے. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چلیے لقد اب آیا خلقنا، یہ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں مجھے. ارے بتائیں بھائی، خلقنا نہیں بتانا آ رہا ہے آپ لوگوں کو. پیدا کیا. او نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، ان کو سیکھنا نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں میں ایسے ہی. فعل ماضی نہ فاعل. فی فاعل الانسان مفعول مفعول بھی فی احسن احسن تقویم جار مجرور متعلق بالفعل. کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو ہی پتا ہے. کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی 2 کہہ رہے، بقیہ سارے لوگ تو خاموشی سے ناشتہ کھاتے بیٹھے ہوں گا. تو کیا ہے یہ خلقنا؟ کیا ہے؟ فعل اینڈ فاعل. فعل اینڈ فاعل. فاعل اور الانسان مفعول بھی. مفعول فی جار مجرور، فی حرف جر احسن اور جار مجرور، تقدیر جار مجرور متعلق فعل، متعلق فعل. تو میننگ کیا ہوا؟ بلا شبہ. بلا شبہ. آپ نے یہاں پڑھ لیا تو بس آپ نے بلا شبہ کہہ دیا. لقد کا میننگ کیا ہے؟ تحقیقاً اللہ ہی، تحقیقاً یقیناً تحقیقاً ہم نے پیدا کیا انسان ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم. بہترین تقویم. کیا ہے بتائیں. خلی تقویم، تقویم ایسا بولتے رہیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا ہے اس کا میننگ؟ فی احسن تقویم، احسن طریقے میں. The best of creation. تقویم از دا کریشن. یس ویری گڈ، ماشاء اللہ. فی احسن تقویم میں تم کو پیدا کیا. یہ کتنے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. ان دا بیسٹ آف فارم میں آپ کو تقسیم کر کے، ہر ایک چیز کو تقسیم کر کے برابر کریکٹ پرپورشن میں خوبصورت ترین طریقے سے بنایا ہے. اس بات کو کتنا ایمفیسس دے کر کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بائی یوزنگ دس ورڈ لقد. لقد کہہ کر تم کو انسانوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے بنائے ہے. تمہارے ہاتھ 10 میٹر لمبے کر کے، پیٹ اتنا چھوٹا کر کے، چہرہ اتنا چھوٹا کر کے، گردن لمبی کر کے ایسے نہیں بنایا ہے، تقویم کر کے بنایا ہے. میجرڈ
انداز میں بنا ہے, ان دا میجرڈ فارم میں بنا ہے, ایوری تھنگ از ان اپروپریٹ پرپورشن میں بنایا ہے, اور اس بناوٹ بہت ہی خوبصورت ہے, احسن ہے, دا بیسٹ آف کریشن ہے یہ. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں بلا شبہ, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, یقیناً, خلقنا الانسان, ہم نے پیدا کیا انسان کو, وی کریٹڈ دا ہیومن, دا انسان. بہترین شکل و صورت میں, یہاں تو موٹا میننگ دیا گیا ہے, ان اپروپریٹ کریکٹ پرپورشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے, بڑے ہی بیوٹیفل انداز میں, ایک دی بیسٹ طریقے میں بنایا ہے. کیسے سمجھنا ہے آپ کو؟ تو تم سب انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے بنایا ہے تاکہ تم اللہ کا کلام حاصل کرو. ہم اس کلام کو چھوڑ کر, اس رسول کو چھوڑ کر دنیا 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 کے باتوں میں, کاموں میں, دھندوں میں پڑے ہیں, تو ہم ڈے بائی ڈے, منٹ بائی منٹ, آور بائی آور اپنے آپ کو نیچے گرا رہے ہیں. تو اگلی آیت کیا آتی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. تم نے چند سالوں بعد ثم, پھر کیا کیا, تم نے اپنے آپ کو دوزخ کے جو نچلا گڑھا ہے, نچلے گڑھوں میں, اسفل السافلین, نچلے گڑھوں میں سے سب سے نچلا گڑھا جو ہے اس میں ہم گرے جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنے اخلاق سے. اپنا یہ قرآن کا, یعنی کہ یہ کتاب الہی ہے, الہامی کتاب کو حاصل نہ کر کے انسان اپنے آپ کو کیا گرا دیتا ہے, اسفل السافلین. اسفل سب سے اسفل, سب سے نیچے گڑھا, سافلین جو نیچے گڑھے ہوتے ہیں. نیچے کئی سارے گڑھے ہیں دوزخ میں, ان نیچے گڑھوں میں سب سے نچلے گڑھے میں ہم چلے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. کیوں؟ آپ سبوں کے کیریکٹرز دیکھیں, آپ سبوں کی سوچ دیکھیں, آپ سبوں کا, خیر میں بتانے نہیں بیٹھتی ہے, ٹائم ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, ساخت کریکٹ پیٹرن پر پیدا کیا ہے. اوکے, تو فعل ماضی کو منفی بھی بنانا ہے, تو یہ ایمفیسس کے دو چیز ہو گئے. کون سے چیزیں ہیں ایمفیسس کریٹ کرنے کے لیے جملۃ الفعلیہ میں؟ قد, لقد, اب ایسے ہی جملۃ الفعلیہ کو نیگیٹو بنانے کے لیے, منفی بنانے کے لیے, نیگیشن دینے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں, ماں لگائیں. سمپل. ماں ہم نے سورۃ الاسمیہ میں بھی پڑھا, ماں آف نیگیشن پڑھا یا نہیں؟ پڑھے میں پڑھے ہیں. تو سمپل سے لگے ما ذهب, یہاں پہ ما ذهب کچھ اپنا گرامیٹیکل افیکٹ ڈالا نہیں, نہیں ڈالا. ما آف نیگیشن, ما ذهب مطلب وہ نہیں گیا, he did not went. وما قتلوه, قرآن کی آیت ہے, ما ذهب وما قتلوه. اب اس کا میننگ کیا ہوا, قتلوه, انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. دیکھ کے اور پردے نہیں انہوں نے قتل, اور نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا, اور نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا. کیا بات ہے یہ, اور نہیں انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. دیکھو یہ قتلوه, قتلہ, اسے, اور نہیں انہوں نے قتل اور کیا نہیں اس کو. انہوں نے اس کا قتل کیا. کتنے چیزیں آ رہی ہیں یہاں, قتلو. قتلو کا میننگ کیا ہے, انہوں نے قتل کیا. انہوں نے قتل کیا. اوکے, ماں اگر آگے لگائیں گے تو نیگیشن بن جائے گا, اور کیا ہوگا میننگ, نہیں انہوں نے نہیں قتل انہوں نے قتل کیا. کس کو قتل نہیں کیا انہوں نے, اسے, اس کو کو. قتل نہیں. اوکے, قتلو. اب مجھے یہ بتائیں, اس کا یہ انالیسس کریں, قتلو یہ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے, فعل مادی فعل ماضی ہے. فعل ماضی کیا ہے, وہ پورا بولے, فعل فعل ماضی بولے بیٹھے رہیں گے. میسکولائن, فعل ماضی معروف تھرڈ پرسن ویئر از دا میسکولین. فائل, ویئر از دا فائل, ہوم کا فائل, ہم کی فائل ہے. and where is the مفعول, ہو, ہو, who is the مفعول. اوکے اوکے کہ بھائی, اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی.
تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے ہیں، وما قتلوہ، نہیں انہوں نے اس کو قتل کیا، انہوں نے مطلب دا پیپل آف جوز، یعنی کہ جوز، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. کس کو؟ ہو از ریفرنگ ٹو عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو مطلب عیسیٰ علیہ السلام. وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکایا. لیکن شبہ لہم، ان کو شبہ تھا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، ہم نے اس کو چڑھا دیا وغیرہ وغیرہ. اوکے، تو ماں کا سمپل سا آ گیا. اب چلے اذا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا کا ترجمہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے اور مضارع میں بھی ہو سکتا ہے. جب اذا آتا ہے فعل ماضی کا، تم ماضی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہو اور مضارع میں بھی ترجمہ کر سکتے ہو. اور اذا جب آتا ہے تو جب کا میننگ آتا ہے when. اوکے، اذا ظرف ہے جو وقت کے بارے میں بتاتا ہے. ون مور پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے، اذا از آلسو یہ ظرف، اس میں ظرف ہے جو وقت کے بارے میں بتاتا ہے. اب اذا ماضی میں بھی آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے. مضارع از حال اور مستقبل. تو اذا ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، حال میں مضارع میں بھی آتا ہے اور مستقبل کے پہلے میں بھی آتا ہے اذا. دیکھ لیں اب کیا کیا ہوتا ہے. اگر یہ ماضی کے پہلے آیا اذا تو کوئی واقعہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی واقعہ اصل میں ماضی میں ہو چکا ہے، جو پاسٹ میں گزر چکا ہے، تو ترجمہ ماضی ہی میں کیا جائے گا. ماضی کا سٹوری ہے، ماضی کا واقعہ ہے، انسیڈنس ہے یا ایونٹ ہے، تو وہ اس کا میننگ کیا آتا ہے؟ ماضی میں ہی ہوتا ہے. اگر حال سے پہلے، مضارع میں حال جو آتا ہے اس سے پہلے اذا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو حال میں ہی کیا جائے گا. اگر بات دنیا کی ہو رہی ہے تو دنیا میں کے بعد جو ہوتی ہے تو دنیا حال میں ہے، حال میں ہی کیا جاتا ہے اس کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ. مستقبل میں ہوتا ہے، مستقبل میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو یہ حال ہے. مستقبل میں کیا ہے؟ ہم مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مستقبل میں؟ آخرت کی بات. اگر بات آخرت کی ہو رہی ہے تو ترجمہ مستقبل میں ہی کیا جائے گا. ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. اذا جب ماضی کے پہلے آتا ہے تو ماضی کا میننگ دیتا ہے، مستقبل یا حال کی طرف آتا ہے تو اس کا میننگ دیتا ہے. اذا کا یہ ایک فنکشن ہے. اوکے، اور میننگ کیا ہوتا ہے؟ اذا کا میننگ کیا ہے؟ جب. ویری سمپل، یہ سب کیا بھی کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ کو واٹ از اذا سمجھنا چاہیے. ماضی میں لیں گے ایگزامپل، ماضی کا ایگزامپل فرام دا قرآن. حتی اذا رکب فی السفینۃ، حتی اذا رکب، یہ کون سا صیغہ ہے؟ رکب سیکنڈ صیغہ، دوسرا تھرڈ پرسن میسکولائن ڈوئل. اب یہ ماضی ہو گیا. ماضی میں آتا ہے تو اذا رکب، را از ہیوی، اذا رکب فی السفینۃ. حتی وہ چلے، موسیٰ اور ان کے ساتھ جو انسان تھے وہ چلے. حتی چلتے رہے جب تک کہ، حتی یہاں تک کہ، انٹل دے ریچ اذا رکبا فی السفینۃ، کہ جب وہ رکبا رائڈ کرنے لگے، چڑھنے لگے، فی السفینۃ جہاز پر، شپ پر. سفینہ کا میننگ شپ. تو یہاں پہ ہے اذا رکبا. اب یہ ماضی کا میننگ دے رہا ہے کیونکہ اٹ از فعل ماضی. اذا جب آتا ہے تو فعل ماضی میں ہی اس کا میننگ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئی. اوکے، اور بھی ہے اندر میں یہ حتی اذا لقیا، وہ دونوں پھر سیم سورۃ الکہف کا ہی میں نے لیا ہے. اذا لقیا، جب ملاقات کی، غلامن فقتلہ، جب انہوں نے ملاقات کی یا غلام ایک لڑکے سے، فقتلہ تو اس کو قتل کر دیا. اذا لقیا، نو گرامیٹیکل چینجز، گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہے. اذا کا میننگ کیا ہے؟ جب وہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو میننگ تم کو فعل ماضی میں کرنا ہے. اگر وہ پریزنٹ ٹینس میں آ رہا ہے، فیوچر ٹینس میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اوکے، جب ان کی ملاقات ہوئی، دونوں کی ملاقات ہوئی، لقیا دونوں کی ملاقات ہوئی، غلامان ایک لڑکے سے، تو فقتلہ سو قتل، اس نے قتل کیا، ہو اس کو، کس کو؟ اس لڑکے کو. اوکے، یہاں تک کہ جب دونوں نے ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے مار ڈالا، انہیں کیا؟ قتل کر دیا. اوکے اوکے کیا بھائی؟
حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کتنا آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، میجیکل ورڈز ان کو کہتے ہیں. اپنا میجک کیسے ڈالتے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج غروب ہونے کی جگہ، مغرب الشمس سورج غروب ہونے کی، بلغا پہنچا، اذا when they reached مغرب الشمس، مغرب یعنی کہ پلیس آف شمس سنسیٹ. اوکے حال میں دیکھیں گے، ہم حال کا ایک لیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ سَأَلَ، اب یہاں ہم حال میں کریں گے. سَأَلَكَ کا آ رہا ہے، تجھ سے سوال کریں گے، تجھ کو سوال کریں گے یا تجھ سے سوال کریں گے. اور جب سوال کرے، سَأَلَ he asked you کون؟ you is referring to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی. کون ہے؟ کیا کہا؟ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی پوچھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر. سألک، وہ پوچھ رہا ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، about me. فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیجئے انی surely certainly I am very near، اتنا نیئر کہ آپ کے جگل اور وین سے بھی قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اذا سألک، حال میں ہے یہ، جب آ کر ابھی حال میں بات کر رہے ہیں نا، پریزنٹ ٹینس میں چل رہا ہے. کا جب آتا ہے تو اٹ از دا سیکنڈ پرسن، کا سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولر. تو یہ آپ کو ساری چیزیں دیکھنے ہی الحمدللہ بے شمار ایگزامپلس پڑھے ہیں آپ قرآن میں. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں. حتی اذا، حتی کا بھی ہم نے نہیں پڑھا، حتی کا بھی پڑھیں گے. اذا، پھر اگین اذا بلغوا النکاح. اوکے، تو تم وابتلو، آزماتے رہو، الیتاما، یتیموں کا، اور آزماتے رہو یتیموں کو. حتی، یہاں تک کہ جب، اذا جب بلغو پہنچے، النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. ان الملک اذا دخلوا قریہ، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوئے قریے، قریہ یا بستی یا گاؤں شہر وغیرہ وغیرہ. ملوک کہتے ہیں بادشاہ. ان از دا حرف آف ایمفسس، انڈیڈ بادشاہ. اذا جب، دخلوا وہ داخل ہوتے ہیں، قریتن کسی بستی میں، ایک کسی بستی کی طرف جاتے. تو ایسے ہی آپ پڑھتے ہیں من شر غاسق اذا وقب. اب یہ مجھے آپ سورۃ الفلق کے یہ ساری آیتوں میں آیا ہے اذا، اذا، اس کو لکھ کر آپ یہ کریں کہ وہاں کیا معنی دے رہا ہے. مستقبل میں بھی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جب آیا، مستقبل میں ہے. طامۃ الکبریٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اذا جب قیامت کے بارے میں کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو اذا مستقبل یعنی کہ فیوچر ٹینس کا میننگ دیتا ہے، فیوچر ٹینس میں لیتے ہیں. طامۃ الکبریٰ یہ قیامت ہے، ایک بڑی آفت والی بات. اس لیے یہاں پہ اذا جب آ جائے گی، جاءت الطامۃ الکبریٰ جب وہ بڑی طامۃ الکبریٰ یعنی کہ بڑی قیامت آ جائے گی. قیامت کی جب بات کرتے ہیں تو اذا میں کیا آتا ہے؟ مستقبل کا یعنی کہ فیوچر ٹینس کا میننگ دیتا ہے. جسٹ لائک دیٹ. فاذا جاءت الصاخہ، پھر اگین الصاخہ یہ گہری چیخ، ایسی بڑی بھیانک چیز جس سے کان بہرے ہو کر انسان مر جاتا ہے، کان پھٹ جاتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، اتنی تیز آواز. تو ایسی آواز آئے گی اذا جاءت الصاخہ. تو قیامت کی بات کرتے ہیں، مستقبل میں اونلی قیامت کی بات کرتے ہیں تو اذا کا میننگ فیوچر ٹینس میں لیا جاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. آج آپ نے کیا کیا پڑھا؟ آج آپ نے کیا کیا پڑھا؟ اذا کا پڑھا آپ نے، اور کیا پڑھا؟ ماں کا پڑھا، قد، تو قد، لقد، ما اور اذا کا استعمال، ہاؤ ٹو یوز اینڈ when to use، یہ ساری چیزیں میں پڑھے آپ. ما از ما آف نیگیشن. اوکے الحمدللہ رب العالمین.